بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ کلاس 9 اسلامیات سورۃ انفال آیت نمبر 24، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، اللہ رب العزت کی پکار، وللرسول، اور اس کے رسول کی پکار کا، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں تو جواب دو، لما یحییکم، تاکہ اس کے ذریعے آپ کو زندگی بخشی جائے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی، یحول بین المرء وقلبی، حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی ہی کی طرف سب نے جمع ہونا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول آپ کو پکاریں تو فوراً ان کی پکار پر لبیک کہو، فوراً ان کی پکار کا جواب دو، فوراً ان کی طرف بھاگے چلے آؤ، اس لیے کہ ان کی بات ماننے میں آپ کے لیے زندگی ہے۔ سورۃ انفال کیونکہ یہ غزوہ بدر، اس میں اس کا تذکرہ ہے، جہاد کا تذکرہ ہے، تو بظاہر یعنی اللہ اور اس کے رسول جب جہاد کی طرف بلائیں تو بھاگتے چلے آؤ، لما یحییکم، تاکہ آپ کو زندگی بخشی جائے۔ تو جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اگر اس میں زندہ بچ جائے تو غازی ہے، زندگی ہے، اور اگر شہید بھی ہو جائے تو شہید بھی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں زندہ ہے۔ تو لما یحییکم کا یہ معنی ہے۔ آگے ایک سوال بھی ہے اور اس کا جواب بھی اس آیت میں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالی حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ یہ توجہ طلب بات ہے اور سوال کا جواب بھی ہے، اس میں تلاش کرنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی انسان کو، خصوصاً مسلمان کو، جب کسی نیکی کی توفیق دیں یا کسی نیکی کا موقع فراہم کریں تو اس مسلمان کو چاہیے کہ فوراً فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے، فوراً اس کو کر گزرے، اس لیے کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں اس نے ٹال مٹول کی، کہیں سستی اور کاہلی کی تو وہ توفیق اس سے چھن نہ جائے، وہ توفیق اس سے چھن نہ جائے، فوراً اس عمل کو کر گزرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، دل اور آدمی کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے کہ جو اس کے دل نے چاہا، اللہ نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ تم یہ نیک کام کرو، تو اب دل میں یہ بات آ گئی، اب آدمی اس کے اندر اگر کاہلی سستی کرے گا تو اللہ رب العزت حائل ہو جائیں، تو پھر وہ توفیق چھن جائے گی۔ اور اسی طرح انسان جو ہے، انسان کے، اور اللہ رب العزت جب انسان کسی چیز اچھے اعمال کی کوشش کرتا ہے، حتی الامکان وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کے مطابق گزاروں، تو وہ کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر آدمی اور اس کے گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ گناہ نہیں کر پاتا، وہ حتی الامکان اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ رب العزت کو کسی انسان کی بدبختی منظور ہو تو پھر اللہ رب العزت اس انسان کے دل اور ایمان، طاعت، نیکی کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، پھر وہ انسان نیکی نہیں کر پاتا۔ تو اللہ رب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسندیدہ دعا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہ دعا کیا کرتے، کثرت سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر جمائے رکھنا، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر جمائے رکھنا، اس لیے کہ اللہ رب العزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ
ساری کی ساری کائنات کے جو دل ہیں یہ اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں میں ہیں یا ایک چٹکی میں ہے. تو اللہ رب العزت جس کو چاہیں، جن دلوں کو چاہیں ادھر پلٹ دیں، جن دلوں کو چاہیں ادھر پلٹ دیں، یہ اللہ کے قبضے میں ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین دعا کی. اور پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا وہ اللہ رب العزت کے حضور دعا کر رہا ہے، اور اس دعا میں اس نے یہ کہا کہ اے اللہ، تو آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، لہذا میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جا تاکہ میں برا کام نہ کر سکوں. میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جا تاکہ میں برا کام نہ کر سکوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے کہ بہت بڑی دعا مانگی. تو یہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ ڈرو اس فتنے سے کہ جو صرف مظلوم لوگوں کو نہیں پہنچے گا، مخصوص لوگوں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ سب کو وہ پہنچے گا، وہ آزمائش سب پر آئے گی. تو اب وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، خاص لوگوں کو نہیں پہنچے گا. کہ ہم یہ سمجھیں کہ صرف ظالموں کو پہنچے گا، مظلوموں کو کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایسا فتنہ، ایسی آزمائش آئے گی جو سب پر آئے گی. پھر خشک اور گیلی سب اس کے اندر ہے جل کے راکھ ہو جائیں گی، سارے اس کے اندر آ جائیں گے، تو وہ سب کو بہا کے لے جائے گا. وہ ایسا فتنہ ہوگا. تو اس سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب وہ فتنہ کیا ہے یا فتنہ کہا کسے جاتا ہے؟ فتنہ کا لغوی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے سونا، فتنہ کا لغوی معنی یہ ہے کہ سونے کو آگ میں تپا کر جو کن کر بنایا جاتا ہے. یا فتنہ کا دوسرا معنی امتحان ہوتا ہے، کہ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ آزمائش، کہ اللہ رب العزت کھوٹے اور کھرے کی آزمائش کر دے، تو جو کھرا ہوگا وہ واضح ہو کر سامنے آ جائے گا، جو کھوٹا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا. تو یہ آزمائش ہوتی ہے. تو خیر اللہ رب العزت نے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس کی تفسیر میں مفسرین نے 3 چیزیں لکھی ہیں کہ جب یہ 3 چیزیں چھوٹ جائیں، یہ 3 چیزیں ترک کر دی جائیں، تو سمجھ لو کہ ایسا فتنہ آئے گا جو ظالم اور مظلوم دونوں کو لے کر بہا جائے گا. وہ کیا ہے 3 چیزیں؟ پہلی یہ ہے کہ جب مسلمان انسان نیکی کی ترغیب دینا اور بدی سے روکنا اس کو چھوڑ دے گا، یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دے گا، پھر اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش آئے گی کہ نیک اور بد اور اچھا اور برا سب، ظالم اور مظلوم سب اس آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، سب کے اوپر وہ عذاب آ جائے گا، سب کے اوپر وہ آزمائش آ جائے گی. تو پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ فرمائے کہ انسان جب ترک جہاد کر دیں، مسلمان جب ترک جہاد کر دیں گے، جب جہاد کو بالکل چھوڑ بیٹھیں گے اور جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ایسی قوم کو ایسا ذلیل و خوار کرتا ہے کہ اس کے پاؤں میں غلامی کی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، وہ غلامی کی بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے. تو ترک جہاد جب ہوگا پھر بھی اس آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ان مسلمان میدان جہاد میں گئے لیکن وہاں سے فرار ہو گئے، وہاں سے اگر فرار ہو گئے تو یہ تیسری جو صورت ہے یہ بھی اللہ رب العزت کو بڑی ناپسند ہے. یہ بھی کبائر میں سے لکھا گیا ہے کہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے جہاد سے بھاگنا. تو اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو ان 3 صورتوں کی وجہ سے، ان 3 چیزوں کی وجہ سے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کر دیا جائے، جہاد کو چھوڑ دیا جائے یا میدان جہاد سے بھاگا جائے، ان تینوں صورتوں میں اگر ایسی صورتیں پائی جائیں گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی آزمائش آئے گی کہ ظالم اور مظلوم، اچھا اور برا، حق اور باطل پر سب اس کے اندر بہہ کے چلے جائیں گے. وہ آگ ایسی ہوگی کہ جو گیلی اور خشک سب کو جلا کے رکھ دے گی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.